اب اس کو معلوم تھا کہ اس کی نماز تو قبول نہیں ہوگی، منافق ہے. جس کو معلوم نہیں ہے وہ منافق نہیں ہوتا. بھائی جس کو معلوم ہے اس نے صحیح طور پر دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا، وہ تو پکا منافق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم جیسے آج کے لوگ ہیں جن کو کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہے یہ نفاق ہے، حالانکہ وہ پکے سچے مسلمان سمجھتے ہیں، عمل نہیں ہے، تو منافق نہیں ہے. کیا بولیں گے ہم؟ آؤ قرآن حدیث کی طرف. دو روایتیں ملتی ہیں جو منافقین کے صفات کو عملی اعتبار سے تشکیل دیتی ہے. بخاری و مسلم کی روایتیں ہیں، دو صحابیوں سے روایت ہے. ایک کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئی ہے روایت، ایک حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے ساتھ آئی ہے روایت. ایک میں 3 نشانیاں ہیں، ایک میں 4 نشانیاں ہیں. گویا کہ 3 نشانیوں والی روایت میں ایک چیز کیا ہے چھوڑی گئی ہے، وہ بعد میں اس کی تفصیل میں پھر 4 نشانیاں والی آ گئی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہے، منافق ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ علامات کے طور پر 3 علامتیں منافق کی ہیں. اب حدیث سنو. آیت المنافق 3 صاف فرمایا کہ منافق کی آیت ہم کہتے نا آیت، ایک آیت، 2 آیت. کیوں کہتے پتا ہے؟ آیت، ہر آیت اللہ کی نشانی ہے. وہی میننگ آیا کا یہاں پر بھی آیا ہے. آیت کا مطلب ہے نشانی، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی نشانی ہر آیت. گویا کہ 6660 پر 6 آیات ہیں، تو 6660 پر 6 نشانیاں اللہ نے قرآن میں رکھ کے کہا کہ مجھے معبود مانو، تو کہیں جا کے بھٹکنے کی ضرورت نہیں، میرا قرآن پڑھو. 6660 پر 6 نشانیاں ہیں، اس کو دیکھو، مان لو مجھے رب. آیا کا مطلب ہے نشانی. تو فرمایا کہ آیت المنافق 3، منافق کی نشانیاں کیا ہیں؟ 3 ہیں. اذا حدث كذب، اذا حدث كذب. اللہ اللہ اللہ. ہر کوئی جھانک کے دیکھ لے اپنے آپ کو، 100% یا 200% نکلے گا. بات کرے جو جھوٹ بولے. حدث كذب، بات کرے جھوٹ بولے. ہاں. وعدہ اخلف، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. کون یہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا منافق، جو بے شعوری ہے، جو اپنے آپ کو نہیں جانتا، وہ منافق کے بارے میں خاص. تو فرمایا حدث کذب، وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، امانت دی جائے تو خیانت کرے، امانت داری نہ ہوگی اس کے پاس. اچھا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اس کے اندر فرمایا کہ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا. اللہ اللہ اللہ، اللہم سلم یا رب، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں، 4 خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر اگر وہ 4 پائی جائے تو پکا 100% منافق ہے. 100% کان منافقا خالصا، پکا خالص پیور جنون منافق. خالص کا کیا کر سکتے ہیں ترجمہ جنون کے علاوہ؟ کان منافقا خالصا. اچھا، تو فرمایا وہاں کیا فرمایا؟ اذا حدث کذب، واذا عاہد غدر، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر. فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، معاہدہ کرے تو توڑ دے، اگریمنٹ کرے تو توڑ دے. عاہد غدر، وہاں بتایا کہ وعد اخلف. وعد اخلف ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان وعدہ ہو، صرف وعدہ وعید ہو 2 آدمی کے درمیان، لیکن اس کو پختہ کرنے کے لیے اگریمنٹ بنائی جائے تو وہ عاہدہ، ایک دوسرے. یہ تھوڑا لفظ کیا ہو جاتا ہے، بڑے بڑے اگریمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے.
یوں سمجھ لو ایک عام تھی بات چیت، ایک بڑے ایگریمنٹس ہیں، دونوں الفاظ اوپر میں ادھر وعدہ بنایا، ادھر بنا دیا عاہد غدر. جب بھی معاہدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، گویا کہ وہی میننگ لگ بھگ لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اور فرمایا ادھر اؤتمن خان، وہی لفظ جو پہلے آیا تھا کہ امانت داری ہو تو خیانت کرے. اب چوتھا یہاں پر آ گیا جو کہ وہاں نہیں آیا تھا 3 میں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں فرمایا کہ خاصم فجر، لڑائی جھگڑے پہ اترے تو گالی دے. اللہ اللہ اللہ. آج ہماری زندگیاں اٹھا لو، نیک رہے تک جھک جھک کو سلامہ کرتا، کیسے ہی مولوی صاحب، کیا ہی مولوی صاحب، بیٹھو مت. ذرا سا اس کے کیا ہے، دل کے خلاف بول دیے، مزاج کے خلاف بول دیے، اللہ اکبر بسم اللہ شروع کریں گا تو شیطان بھی دیکھیں گا ایسے ایسے الفاظ میرے پاس بھی نہیں نا، کہاں سے آئے رہیں گے ایسے بول کر. اتنے گالیاں دیتا، کچے کچے گالیاں، ماں باپ کے، نسب کے، حسب کے، سب دیں گا. اور یہ خاص دکھیں گا ہمارا ایک گروہ میں، دیکھ لو کہاں ہے وہ. میں کل ہی بولا تھا ہم کو گالی نہیں آتی بابا، کیا کریں گے، ہمیں گالی آتی نہیں، ہم کو سکھایا ہی نہیں گیا. ہمارے بڑوں نے گالیاں نہیں سکھائی تو ہم کو دعائیں سکھائی. ایک گروہ پکا ہے جہاں قرآن اور حدیث کی بات آئی، قرآن حدیث کا جواب نہیں تھا، کچے گالیاں ہوتی. خاصم فجر. اب دیکھ لو وہ کون سا گروہ ہوگا. وہ اپنے آپ کو کچھ بھی بول لے، یہاں اللہ والا بول لے، ہاں عاشقان اولیاء بول لے، عاشقان رسول بول لے، مجاوری میں زندگی لگا دے، کچھ بھی کر لے، لیکن اس حدیث کے تھرو اپنے آپ کو دیکھے کہ ذرا سا غصہ آئے تو گالی بکے، پھٹ پڑے، وہ منافق ہے. تو کون کر رہا ہے دیکھو. اللہ کے فضل سے ہم اہل الحدیث کبھی گالی نہیں دیتے، کسی کو نہیں دیے. اللہ کے فضل سے ہمارے جتنے علماء کبھی کسی گالی کے لیے کیا نہیں کیا، اختیار بھی نہیں کیا، جواباً بھی نہیں دیا. آج کون دے رہا ہے دیکھ لو، اور دیکھ لو کہاں ٹھکانا ہے اس کا. خاصم فجر. لڑائی جھگڑا ہو گالی بکے گا. لڑائی جھگڑے کے وقت بھی اگر کسی نے صحیح نارمل اچھی گفتگو کر دی، یاد رکھو وہ صاحب ایمان ہے، 100% صاحب ایمان ہے. معمولی بات نہیں ہے. میں نے اچھوں کو دیکھا ہے، داڑھی والوں کو دیکھا، نمازیوں کو دیکھا، تھوڑا سا مزاج کا اختلاف ہو جائے، تھوڑی سی انبن ہو جائے، پھر اس کے نکلتے موتیں جھڑتے دیکھو ماشاء اللہ. دیکھنا اوپر نیچے انیج کے آپ نماز پڑھ کو آیا سو بول کو، لنگی اٹھا کو مار لے کو گھٹنے کے اوپر شروع کرتا، دیکھو کیا رے سمجھا مجھے تو سمجھ لینا. اللہ اکبر. اب شیطان بھی پناہ مانگیں گا. ہاں خاصم فجر، لڑائی جھگڑا گالی. اچھا ابھی یہ 4 صفات اور ایک عہد غدر اگر ملا لیے تو 5 خمس خصال. بعض مفسرین اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ پکے منافق کی 5 صفات ہیں. خمس کیونکہ 4 میں ایک لفظ زائد ہو گیا، وہ ہے عہد غدر. تو اگر ابو ہریرہ والی 3 بھی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص والی 4 بھی ملا لو تو 3 تو یکساں ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، ایک چیز زائد ہوئی، وہ عہد غدر کا لفظ ہے. اس واسطے 5 ایسی صفات ہیں اگر اس کے اندر ہیں تو وہ پکا جنون منافق ہے. اب ذرا اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ لو ہم کہاں کس پانی میں ہیں. اچھا اب آگے بڑھو، پھر تیسرا نقطہ لے آ رہا ہوں.